بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب آپ کو میری طرف سے سلام۔ امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ کوئٹہ کے جلسے کے تناظر میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جلسہ تو کامیاب تھا اور دو لحاظ سے اس کی اہمیت ہے۔ ایک اہمیت تو عوامی پیمانے سے ہے، کیونکہ عوام کا سوال یہی ہوتا ہے کہ جلسے میں کتنے لوگ تھے۔ تو بلا شبہ یہ جلسہ کوئٹہ کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا۔ یہ میری جتنے بھی صحافیوں سے بات ہوئی ہے کوئٹہ میں اور کراچی سے، جو لوگ تعلق رکھتے ہیں اور جو کوئٹہ کے حالات پر نظر رکھتے ہیں، وہ ان سب کا یہی کہنا تھا کہ کوئٹہ میں اس سے پہلے اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا۔ دوسری اہمیت اس جلسے کی یہ ہے کہ اس میں تمام قومیتوں کے رہنما، گویا کہ پورے پاکستان کی وفاقی یونٹوں کی پوری نمائندگی تھی، اور اس نے اس مومنٹم کو آگے بڑھایا ہے جو پچھلے دو جلسوں نے قائم کیا تھا۔ اور اس مومنٹم اور دباؤ کی حرارت حکومت اب پہلے سے زیادہ محسوس کر رہی ہے، اور سننے میں آیا ہے کہ کابینہ میں کچھ پینک بھی ہے۔ اس حوالے سے میں کچھ آگے بڑھنے سے پہلے ایک یہ پرلطف سی بات ہے۔ وزیر اعظم سے کچھ صحافیوں نے پوچھا کہ اپوزیشن جلسے کر رہی ہے تو آپ اس سے پریشان ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو پریشان نہیں ہوں، لیکن میری کابینہ کے وزیر کچھ پریشان ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے اصل میں الٹ بات کی ہے۔ کابینہ کے وزیر کیوں پریشان ہوں گے؟ وہ تو گاڑی بدل لیں گے جب حالات بدلتے وہ انہیں نظر آئیں گے، اور جیسا کہ خبریں کئی ذرائع سے آ رہی ہیں کہ کچھ ایم این ایز اور ان میں ایک دو وزیر بھی ہیں، وہ گاڑی بدلنے کی تیاری کر چکے ہیں۔ مسئلہ تو وزیر اعظم کا ہے کہ وہ سلیکٹر کیسے بدلیں گے۔ چنانچہ ان پریشانی کابینہ کے وزیروں کو، جو ایم این ایز کو نہیں ہے، پریشانی وزیر اعظم کو ہے، اور وہ اس حدت کو محسوس کر رہے ہیں بہت زیادہ، جو بڑھتی جا رہی ہے۔ اگلا جلسہ 2 ہفتوں کے وقفے کے بعد ہے، 2 ڈھائی 3 ہفتے کا وقفہ ہے، لیکن یہ وقفہ حکومت کے لیے اتنے سکون کا نہیں ہے، اس لیے کہ اگرچہ جلسے نہیں ہو رہے، کیونکہ دونوں بڑی پارٹیاں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے الیکشن کی مہم میں مصروف ہیں، لیکن اس دوران دونوں بڑی پارٹیوں کے علاوہ کچھ دوسری پارٹیاں، مثلاً جے جو آئی ہے اور کچھ دوسری پارٹیاں بھی ہیں، جو شہری سطح پر، مقامی سطح پر چھوٹے جلسے، اجتماعات، ریلیاں، کارنر میٹنگز اور جلوس وغیرہ نکالنے کا پروگرام بنا رہی ہیں، اور خیال ہے کہ یہ 2-3 دن تک یہ پروگرام فائنل ہو جائے گا، جس کے بعد پورے ملک میں جگہ جگہ چھوٹے پیمانے پر ریلیاں نکلیں گی۔ یعنی کہ یہ جو 2-3 ہفتے ہیں گلگت بلتستان کے الیکشن تک کے وقفے کے، اس میں حکومت کو وہ چین کا سانس نہیں ملنے والا جس کی وہ توقع کر رہی تھی۔ اس تحریک کے حوالے سے ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ جماعت اسلامی اپوزیشن کے اتحاد میں شامل نہیں ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہے؟ ایک بات تو یہ سننے میں آئی ہے کہ جماعت اسلامی کو مولانا فضل الرحمان سے کچھ تحفظات ہیں، اور اس بارے میں میرے پاس کوئی زیادہ معلومات نہیں ہے، لیکن میں کچھ رابطے کر رہا ہوں، معلوم کروں کہ کیا مسئلہ ہے، جماعت کا شکوہ درست ہے، یا ہو سکتا ہے مولانا فضل الرحمان کو بھی جماعت سے کچھ تحفظات ہوں۔ بہرحال جو بھی مسئلہ ہو، یہ تحفظات دور ہونے چاہیے۔ جماعت اسلامی کا جو تازہ بیان ہے وہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اسے پی ڈی ایم میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ جماعت اسلامی کے رہنما جو امیر ہے سراج الحق صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ اگر اپوزیشن استعفے دے دے اسمبلیوں سے تو ہم بھی استعفے دے دیں گے۔ گویا کہ یہ ایک حد تک، ایک محدود حد تک وہ ساتھ چلنے کا اشارہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اپوزیشن نے استعفے دے دیے تو حکومت پھر ایک دن بھی نہیں چل سکتی، اور یہ تو ظاہر و باہر حقیقت ہے کہ اگر اپوزیشن، جس کی نمائندگی اس وقت 50% ہے قومی اسمبلی میں، وہ استعفے دے دیتی ہے، تو ٹیکنیکلی قانون جو بھی کہے، عملی طور پر اس حکومت کا چلنا پھر ناممکن ہو جائے گا، اور یہ وقت سے بہت پہلے ختم ہو جائے گی۔ نئے الیکشن کرانا پڑیں گے، یا کوئی تیسرا حل درمیانی قومی حکومت یا جو بھی اس وقت کے حوالے سے فیزیبل ہو اور جس پر سیاسی جماعتیں متفق ہوں، وہ اپنانا پڑے گا۔ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اگرچہ حکومت بار بار کہتی ہے کہ ہمیں استعفوں سے کوئی ڈر نہیں، اگر اپوزیشن استعفے دے دیے تو وہ الیکشن کرا دیں گے، یہ ایسی کچی بات ہے کہ جس کا خود انہیں بھی احساس ہے اور عوام بھی نہیں مانتے۔ تیسری بات جو ڈیولپ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف کا وہ بیانیہ، جو انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کر شروع کیا تھا، اور اب اس بیانیے نے شکل اختیار کر لی ہے ان سوالات کی، ان اعتراضات کی، جو پچھلے الیکشن میں اور الیکشن سے پہلے کے سال میں قومی اداروں نے مداخلت کرتے ہوئے کردار ادا کیا تھا۔ اس پر جو ان کا موقف تھا وہ اب عوام کو نہ صرف یہ کہ سمجھ میں آ رہا ہے، بلکہ اس کی پذیرائی بڑھ رہی ہے، اور یہ ایک مدم سی سرگوشیاں جو ہیں اب وہ ان کا آہنگ بلند ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے طاقت کے مراکز میں بھی قسم کی پریشانی پائی جاتی ہے۔ میں یہاں آپ کو یہ بتا دوں کہ طاقت کے مراکز میں اس وقت 3 کرنٹس چل رہے ہیں۔
ایک تو انہیں یہ پریشانی ہے کہ اداروں پر ماضی میں اس سے پہلے اس طرح کے سوالات اتنے اونچے لہجے میں کبھی نہیں اٹھے تھے، اور اب نہ صرف یہ کہ یہ سوالات اٹھ رہے ہیں بلکہ یہ کچھ حلقوں تک محدود نہیں رہے بلکہ عوامی سطح پر پھیل گئے ہیں۔ اس کا اعتراف ایک ریٹائرڈ سینئر افسر نے پچھلے 2 دن پہلے ایک ٹی وی پروگرام میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ فیشن ہو گیا ہے کہ جو اداروں پر تنقید کرے اس کو مقبولیت مل جاتی ہے، اس کی بلے بلے ہو جاتی ہے، اس کی واہ واہ ہو جاتی ہے، اور جو اداروں کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرے اسے تانے سننے پڑتے ہیں۔ تو یہ بات تو اگرچہ بڑی افسوسناک ہے کہ کسی ملک کے اداروں کے بارے میں عوام میں اس طرح کی سوچ ڈیولپ ہو اور اس طرح کی وہ تنقید کا ہدف بنے، لیکن یہ احساس ہو جانا کہ عوامی سطح پر رائے کس طرح ڈیولپ ہو رہی ہے اور کس طرح سوال اٹھ رہے ہیں اور کس طرح اشارے ہو رہے ہیں، تو یہ ایک تشویش کا باعث ہے، اور اس تشویش کے پہلو سے، اس تشویش کے نتیجے میں کوئی اصلاح کا پہلو بھی زیر غور ہو سکتا ہے۔ دوسرا کرنٹ یہ ہے کہ مقتدر اداروں میں اس بات پر تشویش پائی جاتی ہے کہ معیشت جو ہے وہ بہت زیادہ زوال پذیر ہے اور گورننس کا نام و نشان نہیں ہے، کوئی کارکردگی نہیں ہے، حکومت کچھ ڈیلیور نہیں کر سکی، نہ خارجہ سطح پر نہ پاکستان کے اندر۔ خارجہ سطح پر آپ نے میں نے اپنے کل کے پروگرام میں بھی بتایا تھا، پرسوں کے پروگرام میں، کہ فیٹف کے اجلاس میں پاکستان کو گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے صرف 3 ووٹوں کی ضرورت تھی، اور ان 3 میں سے ہمیں ایک بھی نہیں ملا۔ اس سے بڑی سفارتی ناکامی اور کیا ہوگی؟ اور دوسری خارجہ پالیسی پر جس بات پر پردہ ڈالا جا رہا ہے لیکن وہ عوام میں گردش کر رہی ہے کہ چین اور سعودی عرب، جو ہمارے 2 ہی بڑے حلیف ملک تھے اور جو مشکل وقت میں اپنے اپنے انداز میں ہمارے لیے کچھ مدد یا ریلیف کا سبب بنا کرتے تھے، وہ دونوں ہی ناراض ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی گرم جوشی بھی نہیں ہے، اور ترکی جو ہے وہ ہماری اخلاقی حمایت تو کر رہا ہے لیکن وہ کسی ایسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ہمیں مالی مشکلات سے نکال سکے یا اپنے تعلقات اور اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے عالمی سطح پر ہمیں تنہائی سے نکال سکے۔ ملک کے اندر جو صورتحال ہے اس میں سب سے زیادہ تشویشناک مسئلہ مہنگائی کا، جس میں ہر ہفتے کے حساب سے نہیں، ہر روز کے حساب سے اضافہ ہو رہا ہے، اور عوام کے لیے یہ مہنگائی کمر توڑ مہنگائی نہیں ہے بلکہ یہ جان لیوا مہنگائی ہے۔ اور اس میں المیہ یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے مہنگائی کے سدباب کے لیے کچھ بھی اقدام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، سوائے اس بات کے کہ ہر ہفتے یا ہر تیسرے چوتھے دن ایک خبر اخبار میں چھپ جاتی ہے کہ وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا ہے، اور اس نوٹس کے نتیجے میں مہنگائی اور بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال کا خلاصہ ہے جو اس وقت ملک پر پریویل کر رہی ہے، اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ پہلی مرتبہ حکومت کی صفوں میں ہمیں ایک پینک کے اثرات نظر آ رہے ہیں، اور اس پینک کا تاثر دور کرنے کے لیے ترجمانوں کی ایک پوری فوج صبح ٹی وی پر نمودار ہوتی ہے، باری باری ایک کے بعد ایک، اور رات گئے تک وہ اپوزیشن کو غدار قرار دیتے ہیں، بھارت کے بیانیے کو آگے بڑھانے کا الزام لگاتے ہیں اور ان کا ماضی یاد دلاتے ہیں کہ ان کے بزرگوں نے بھی پاکستان کی مخالفت کی تھی اور یہ بھارتی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، اور پھر کرپشن کا بیانیہ تو خیر ویسے ہی پٹ چکا ہے۔ تو لیکن یہ جو اس پینک کو دور کرنے کے لیے ترجمانوں کی فوج جو کردار ادا کر رہی ہے، وہ اس پینک کی غمازی کر رہا ہے بجائے اس کے کہ اس کا کوئی فائدہ ہو، اس کا الٹ نتیجہ نکل رہا ہے۔ ایک تو ان کی خیر حکمت عملی بھی غلط ہے، اور دوسرے یہ بھی ہے کہ وہ جو محاورہ ہے کہ جب قسمت ساتھ نہ دے تو اونٹ پر بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی سانپ کاٹ لیتا ہے۔ حالانکہ سانپ اتنی بلندی پر بیٹھے ہوئے کسی آدمی کو وہ نہیں کاٹ سکتا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب قسمت خراب ہو تو ایسا ہو جاتا ہے۔ تو یہ چنانچہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ستارے حکومت کے اس طرح گردش میں آ گئے ہیں کہ جو حکمت عملی انہوں نے اپوزیشن کو رگیدنے کے لیے استعمال کی ہے وہ الٹی پڑ رہی ہے، اور عوام میں اس کا رد عمل پیدا ہو رہا ہے، اس سے حکومت کو اور نقصان ہو رہا ہے۔ اور یہ خفیہ رپورٹیں جو اتنی بھی خفیہ نہیں ہیں لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں، باخبر ذرائع صحافیوں کو ان کی بھنک پڑ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ حکومت کے جو سروے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آج الیکشن ہوتے ہیں یا 6 مہینے بعد الیکشن ہوتے ہیں تو حکمران جماعت کا کوئی فیوچر نظر نہیں آتا، کیونکہ عوام میں رد عمل سخت ہے۔ اور ظاہر ہے عوام کی اکثریت کو ایک طبقہ تو خیر عوام کا بالکل ہوتا ہے جسے خارجہ پالیسی سے بھی دلچسپی ہوتی ہے، قومی ایجنڈے سے بھی دلچسپی ہوتی ہے، لیکن عوام کی جو میجارٹی ہے وہ جب مہنگائی بڑھتی ہے تو وہ ان چیزوں سے لا تعلق ہو جاتی ہے، اسے صرف اپنے بچوں کی کا پیٹ پالنے کی فکر پڑ جاتی ہے۔ اور جب آپ ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ ان کے گھر میں
اور روٹیوں کا بھی راشن ہو جائے کہ تم نے اتنی روٹی کھانی ہے اور تم نے اتنی روٹی کھانی ہے، اور ایک ٹائم کی روٹی لوگوں نے غائب بھی کر دی ہے، تو پھر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا سلوک کریں گے الیکشن میں؟ الیکشن تو دور کی بات ہے، یہ جب میدان میں عوام میں سامنے آئیں گے وزیر، تو ان کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان میں اس سے پہلے کوئی بھی حکومت اتنی نفرت اور اتنی منفی رد عمل کا نشانہ نہیں بنی جتنی کا اب ہے۔ اچھا، ایک بات جماعت اسلامی کے حوالے سے رہے گی، اس کو وہ بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کو اپوزیشن کے اتحاد میں آپ لا سکتے ہیں، اس لیے کہ کشمیر پر جو سودے بازی ہوئی ہے جماعت اس سے بڑی برہم ہے۔ جماعت اسلامی کا غصہ اس بات پر بھی ہے کہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی نے اس مسئلے کو اتنا نہیں اٹھایا، حالانکہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول زرداری نے اپنے 2 جلسوں میں کشمیر پر سودے بازی کا بڑا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان بھی کر چکے ہیں، اور مسلم لیگ نون کا موقف تو واضح ہے۔ چنانچہ کشمیر کے ایشو کی بنیاد پر بھی جماعت کے اس پی ڈی ایم کے ساتھ اتحاد یا تعاون کا رستہ نکل سکتا ہے۔ خدا حافظ۔